بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا إسحاق بن علاء قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثني عبد الله بن سالم العشري عن محمد هو ابن وليد الزبيدي عن ابن جابر وهو يحيى ابن جابر عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه أنه أباه حدثه سمع معاوية بن سفيان رضي الله تعالى عنهما يقول سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما نفعني الله به سمعته يقول أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم فإني لا أتبع الريبة في الناس أفسدتهم فإني لا أتبع الريبة فيهم فأفسدهم. حضرت جبیر بن نفیر اپنے والد جبیر بن نزیر سے روایت کرتے ہیں کہ میں ان کے والد بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام سنا ہے کہ جس سے اللہ مجھ کو نفع دیں گے. یا یوں فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے کہ جب تم لوگوں میں برائی تلاش کرنے کے پیچھے لگے گا تو تو ان کو خراب کر دے گا. حضرت معاویہ نے فرمایا کہ اس لیے میں لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے پیچھے نہیں لگتا تاکہ ان کو خراب نہ کر دوں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 9 جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوتے ہیں کہ جن کو کاتب وحی ہونے کا اعزاز حاصل ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کا منظر بڑا عجیب ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو ڈھک لیتے تھے اور جسم میں زور آ جاتا تھا, چہرہ لال سرخ ہو جاتا تھا اور پسینے کے بوجھ سے پسینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ٹپک رہا ہوتا تھا اور آپ کے جسم کا وزن بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا. حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے ہم 4 زانو بیٹھتے ہیں چونکڑی مار کے, تو میری ٹانگ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک آئی ہوئی تھی. جیسے چونکڑی مار کے 2 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا 4 زانو ہو کے, تو ایسے بیٹھے تھے کہ آپ پہ وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ کا وزن میری ران پہ اتنا زور سے پڑا کہ مجھے لگا کہ ابھی میری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی. یعنی ایسے ہوتا تھا. تو ایسے موقع پہ جو چند مخصوص صحابہ تھے جن کو لکھنا آتا تھا وہ صحابہ پاس ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ وہ الفاظ دہراتے تو وہ صحابہ کرام اس کو لکھ لیتے اور لکھ کر مسجد نبوی میں اوپر چپکا دیتے تھے. اب جو صحابی آتا دیکھتا وہ اس سے اپنے پاس سے اتار لیتا. جن کو لکھنا آتا تھا, جن کو پڑھنا آتا تھا وہ اس کو دیکھ کے یاد کر لیا کرتے تھے اور یاد کر کے وہ آگے سناتے پھر آگے سناتے, یوں پورے مدینے میں. اور پھر اس طرح چلتے چلتے مکے میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مدینے سے جب بھی کوئی آتا تھا تو میں اس سے پوچھتا تھا کچھ قرآن نازل ہوا تمہیں پتہ ہے؟ کہ جی پتہ ہے. تو جو وہ بتاتے تھے میں اس کو سن کے یاد کر لیا کرتا تھا. یہاں تک کہ جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا امام میں اس کو بناؤں گا جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہو. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس کو اس وقت سب سے زیادہ قرآن مجید یاد تھا, چنانچہ ان کو اس وقت امام بنایا گیا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی صحابہ میں سے ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کو فتح مکہ کے موقع پر ظاہر فرمایا. ایمان یہ پہلے سے قبول فرما چکے تھے. حضرت معاویہ اور حضرت علی کے مقابلے کے حوالے سے بہت سی باتیں چلتی رہتی ہیں, لیکن جو صحیح بات ہے بہت سے ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ وہ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخانہ کلمات کہہ جاتے ہیں کہ انہوں نے نعوذ باللہ ایسا کیا تھا ویسا کیا تھا. تو بہرحال یہ ساری باتیں غلط ہیں. چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت اکیلی نہیں ہے اور بہت سی روایات ہیں. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرنا بالکل صحیح ہے. بہت سے حضرات آج کے زمانے میں حتیٰ کہ اہل سنت والجماعت کے مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں. حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی کر کے
اپنے ایمان کو ڈبو دیتے ہیں۔ چنانچہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، چونکہ یہ یزید کے والد تھے اور یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، تو اس وجہ سے حضرت معاویہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، تو یہ برا بھلا کہنا بہت غلط ہے، اپنے ایمان کو داؤ پر لگانا ہے۔ بہرحال یہاں پہ جو نصیحت کی بات ہے کہ آداب معاشرت میں بڑی اہم ترین بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاویہ نے سنا، اور آگے وہ فرمایا کہ لوگوں میں کمی تلاش نہ کرو، لوگوں میں عیب تلاش نہ کرو، اگر تم لوگوں میں عیب تلاش کرو گے تو ان کو خراب کر دو گے۔ مطلب یہ، ان کو خراب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی کو عیب دار سمجھیں گے تو ظاہری بات ہے ہمارا رویہ، ہمارے اخلاق اس سے خراب ہوں گے، تو اس کے اخلاق بھی ہم سے خراب ہوں گے۔ نمبر ایک یہ۔ نمبر دو، اپنی نظر میں اس کو خراب کر دیں گے، حقیقت میں تو وہ اچھا ہوگا لیکن اس کو اپنی نظر میں اور دوسروں کی نظر میں خراب کر دیں گے، جیسا کہ آج کے زمانے میں ہوتا ہے کہ کسی سے بدگمانی ہو جاتی ہے اور اس سے بدگمانی ہونے کے بعد دوسروں کو بھی اس سے بدگمان کیا جاتا ہے۔ کوئی نیک آدمی ہے، اس کی کوئی ایسی بات پتہ چلی جس کے بارے میں احتمال ہے کہ یہ بری بات ہے، تو اس کو لوگوں میں مشہور کرنا شروع کر دیا، کرتے کرتے سب لوگوں کا دل اس سے برا کر لیا، حالانکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، لوگ اس کی بات کا اعتبار کر رہے ہیں، تو لوگوں کی نظر میں اس بندے کو خراب کرنا، یہ دونوں چیزیں مراد ہیں۔ اس کی بنیادی جڑ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ذکر فرمایا کہ اس کی بنیادی جڑ ہے کہ کسی کی برائیاں تلاش نہ کرو۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اس کو اتنا زبردست عمل تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ خط لکھا حضرت معاویہ کو، اور بڑا سخت خط لکھا۔ یہ حضرت معاویہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر ان دونوں کی زمینیں اکٹھی تھیں، ساتھ جڑی ہوئی تھی، تو حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت نے خط لکھا کہ تمہارے جانور میری زمین پر آ کے میری زمین کی فصلیں تباہ کر دیتے ہیں، لہٰذا اپنے جانوروں کو روکو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اگلی مرتبہ آئے تو میں آپ کے جانور پکڑ لوں گا۔ تو یہ سخت الفاظ استعمال کیا حضرت عبداللہ بن زبیر نے۔ تو جب یہ خط آیا شام میں حضرت معاویہ کے پاس، تو یزید نے کہا کہ ابا اس نے آپ کو ایسا خط لکھا ہے، اس کو تو گرفتار کر کے لانا چاہیے اور ایسا کرنا چاہیے۔ یزید نے اپنی خصلت کے مطابق مشورہ دیا، تو حضرت معاویہ نے کہا چپ کر، تجھے ان لوگوں سے معاملات کرنا نہیں آتے۔ چنانچہ حضرت معاویہ نے اس برائی میں سے کیا اچھائی نکالی، ذرا دیکھیں۔ جواب لکھا کہ میں نے بہت غور کیا، بہت غور کرنے کے بعد مجھے صرف ایک حل نظر آیا، اور وہ حل یہ ہے کہ میری جو سینکڑوں ایکڑ زمین ہے اور اس میں جتنے جانور ہیں وہ آپ کی زمین پر آ کے آپ کی زمین کو خراب کرتے ہیں، چونکہ میری زمینیں زیادہ ہیں، جانور زیادہ ہیں، آپ کی زمین درمیان میں تھوڑی سی ہے، جگہ بھی کم ہے، میرے جانور بھی پریشان ہوتے ہیں، آپ کے جانور بھی پریشان ہوتے ہیں۔ حل یہ ہے کہ میں اپنی ساری زمینیں، اس کے اندر جتنے جانور ہیں، اس کے اندر جتنے غلام ہیں، سارے کے سارے آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، آپ لے لیجئے، اس کے بعد سے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، اگر تکلیف پہنچے تو پھر رجوع فرما لیں۔ یعنی ایسی احلم امتی معاویہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا کہ ضعیف روایت ہے لیکن فضائل میں چلتی ہے کہ آپ نے فرمایا میری امت کا حلیم ترین شخص ہے معاویہ۔ تو یعنی دوسروں میں عیب تلاش، دوسروں کا عیب نظر بھی آ جائے تو اس کے اوپر پردہ ڈالنے کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں کسی دوسرے کے عیب کے اوپر پردہ ڈالے گا تو اللہ قیامت کے دن اس کو بلائیں گے، اندر آ جاؤ، وہ پردوں کے اندر جائے گا، اللہ اس کو اس کا عیب دکھائیں گے، یہ تیرے عیب ہیں، کیا تھا کہ جی اللہ کیا تھا، کہ دنیا میں تو دوسروں کے عیب چھپاتا تھا، آج میں تیرے عیب چھپا رہا ہوں، جا میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ تو دوسروں کے عیب تلاش نہیں کرنا، ولا تجسسوا ولا تحسسوا۔ ہمارے دیندار طبقوں کے اندر یہ بہت بڑی بغض اور عداوت کی ایک فضا ہے کہ دوسروں کے بیان میں جاتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کوئی غلطی کرے تو ہم اس کو اچھالیں، کوئی غلطی کرے تو ہم اس کو اچھالیں۔ تو یہ دیندار طبقے، سیاست کا طبقہ، جو ہمارے اوپر کے لیولز کے اندر جو جنگ چھڑی ہوئی ہے مقابلے کی، اس کی بنیادی وجہ کہ ایک دوسرے کے عیب تلاش کرتے ہیں، ایک دوسرے کے عیب کے لیے اخبار بنتے ہیں۔ یہ
گھریلو زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو یا قومی ہو یا بین الاقوامی زندگی ہو، اس میں تباہ کن چیز ہے کہ دوسروں کے عیب تلاش کیے جائیں۔ چنانچہ اس چیز نے علمی دنیا میں، عملی دنیا میں اور دینداروں کی دنیا میں اتنا فساد برپا کیے کہ اس وقت جو ہمارے اکابرین ہیں ان کا مزاج ہے، ان کا طرہ ہے کہ اپنے خدام سے کہتے ہیں دیکھو کسی کے بارے میں کوئی منفی بات ہم تک نہ پہنچنے دو۔ اگر کوئی کہتا ہے فلاں عالم دین نے یہ منفی بیان دیا ہے، یہ اخبار میں ان کے بارے میں یہ چیز ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت، بتاؤ بھی نہیں۔ ہاں ان کی طرف سے کوئی اچھائی ہے وہ ہمیں ضرور بتاؤ، فلاں سیاستدان اس نے یہ غلط بات کی ہے، ہمیں بتاؤ بھی نہیں، بس چھوڑو۔ دوسروں کے عیب دیکھنے نہیں ہیں۔ آج ہمارے اخبار اسی وجہ سے چلتے ہیں، جب وہ کسی کے عیب اچھالتے ہیں تو اخبار چلتا ہے، کسی دوسرے کے عیب کی شہرت کرتا ہے تو وہ اخبار چلتا ہے، ورنہ نہیں چلتا۔ یہ ایک قومی مزاج بن چکا ہے دوسروں کے عیب تلاش کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اسی کا درس دیا کہ دوسروں کے عیب تلاش نہ کیے جائیں، چاہے گھر کا ماحول ہے، چاہے دیندار ماحول ہے، چاہے دنیا دار ماحول ہے۔ وہاں جو شخص عیبوں کی تلاش سے بچتا ہے ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔